احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اس حدیث کی تحقیق فرما دے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی ہے اور اس ایک کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمیمہ لٹکایا ہوا ہے، لہٰذا اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، یعنی تعویذ۔ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ سوال کے اندر جو ذکر کردہ روایت ہیں سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، لہٰذا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ روایت جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا، تو صحیح روایت کا ترجمہ اس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور اس ایک کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمیمہ یعنی تعویذ لٹکایا ہوا ہے۔ تو اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 17422۔ تو مسند احمد کا حوالہ ہے جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 637۔ اس طرح مسند حارث کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600، حدیث کا رقم ہے 563۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 319 پہ حدیث کا رقم ہے 885، اس میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 243 پہ حدیث کا رقم ہے 7513۔ تو یہ روایت کے اسنادی حیثیت ہے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثقہ ہے۔ اسی طرح علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی رجال ثقہ ہیں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ اس حدیث میں جس تعویذ سے منع کیا گیا ہے وہ زمانہ جاہلیت کی شرکیت دم ہے، یا وہ ڈھوریا ہے جسے مشرکین مؤثر بذات سمجھ کر بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچانے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ البتہ وہ تعویذات جن میں قرآن یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، اسے لکھ کر بچوں یا بیماروں کے گلے میں لٹکانا یا پانی میں گھول کر پلانا کئی صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو یہ شریعت کے اندر منع نہیں ہے، اگر وہ صحیح طریقے پر ہو، اس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو اور اس کے اندر ایسے الفاظ نہ ہو جس کی سمجھ نہ آتی ہوں، یا ایسی چیزیں نہ ہوں جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، تو اس طرح کی تعویذ وغیرہ جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔